چننے ہو سکتے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں میں دیکھ رہے ہو کے لیے رہنمائی مل جائے. علی حسن الہ صاحب, تو ایسے موقع پہ حکم کیا ہوگا مسلمانوں کے لیے؟ دیکھیں, ایک تو وہ صاحب اختیار نہیں ہے, وہاں پہ مینورٹی میں ہے, حکومت میں نہیں ہے, حکومت جن کی ہے ان کے نزدیک یہ کام غلط ہے, وہ نہیں کرنے دے رہے ہمیں, تو پھر کیا ہم اجتناب ہی کر سکتے ہیں یا ہمیں ریزسٹ کرنا چاہیے؟ کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیے, دو پہلو ہیں اس پورے مسئلے کے. آپ کا جو سوال ہے اسی کے براہ راست جواب سے میں شروع کر دیتا ہوں. جب کسی انسان کو اپنی جان, مال, آبرو کا خطرہ محسوس ہو, اضطرار کی حالت ہو, تو وہاں پر جو لازم احکامات ہیں ان میں بھی دین نے رخصت کا ایک اصول ہمیں بتایا ہے. اس وقت جو ماحول ہندوستان میں بنا ہوا ہے, ایک موب لنچنگ ہو رہی ہے, لوگوں کو پکڑ پکڑ کے مارا جا رہا ہے, اس میں ہم یہ مشورہ تو کسی مسلمان کو نہیں دیں گے کہ وہ کسی جگہ پر چوک چوراہے میں کھڑے ہو کے گائے کی قربانی کرے اور لوگ آئیں اور اس کے اوپر پتھر مار کے اس کو شہید کر دیں. یہ بات تو ہر ذی فہم, ذی شعور آدمی اس کو کہے گا کہ جن ریاستوں میں اگر اس کی اجازت آلریڈی قانون کی حد تک ہے تو وہاں جا کر آپ اس کو ادا کر لیں. ادروائز جو جانور آپ کو لگتا ہے کہ ان کی قربانی کرنے سے آپ کی قربانی بھی ہو جائے گی اور ماحول میں کشیدگی بھی نہیں پیدا ہوگی, تو اس کو اپنا کر اپنی جان مال کو محفوظ کرنا چاہیے. یہ ایک بات ہے آپ کے سوال کے جواب میں. مختصر سی دو باتیں اور کر دیتا ہوں. یہ پورا کا پورا تصور بالکل بے بنیاد ہے کہ گائے کی قربانی سے ہمارے مذہبی تصورات کی توہین ہوتی ہے. مثلا مسلمان اگر کہیں کہ جی بتوں کی پرستش ہے, ہماری دل آزاری ہوتی ہے, ہمارے خدا کے ساتھ اب شرکا بناتے ہیں. مسیحی آگے بڑھ کے کہیں کہ ہم سیدنا مسیح کو الوہیت کے درجے پہ فائز کرتے ہیں, مسلمان اس کو نہیں مانتے, ہماری دل آزاری ہوتی ہے. دنیا کے اندر بہت لمبے عرصے تک تسلط, جبر, طاقت اور غلبے کی بنیاد پہ ریاستیں بنتی رہیں. وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ جو حکمران کا مذہب ہے وہی رعایا کا مذہب ہوتا تھا. یہ دور پچھلی صدی کا نیشن اسٹیٹ کا دور ہے. اس کا تصور یہاں سے پیدا ہوا کہ مختلف قومیتیں, مختلف مذاہب, مختلف رنگ و نسل کے لوگ ایک خطہ ارض میں رہتے ہیں تو ریاست ان سب کو تحفظ فراہم کرتی ہے. ہندوستان ہو, پاکستان ہو, موجودہ دور کے تمام ممالک اسی نیشن اسٹیٹ کے اصول پر بنے ہیں, قومی ریاست کے اصول پر. وہاں پر کسی مذہب کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہو سکتی. لہٰذا ہندوستان کے اندر جو بڑا فقدان ہمیں اس وقت نظر آتا ہے وہ لیڈرشپ کا ہے. مسلمان لیڈرشپ عالمی سطح پر بھی اور قومی سطح پر بھی اس مقدمے کو اٹھائے کہ ہندوؤں کو اگر کوئی چیز مقدس لگتی ہے تو وہ اپنے مذہب کے تحت ہے. ہم سے آپ یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ ہم بھی اس کی وہی تقدیس کریں. اگر یہ معاملہ شروع ہو جائے تو پھر تو کوئی شخص کسی مذہب پہ قائم ہی نہیں رہ سکتا. اچھا, ویسے آپ نے بڑی اہم نقطہ اٹھایا, یہ میں نے خود آبزرو کیا, میں اپنی آبزرویشن دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان لیڈر جو ہندوستان میں موجود ہیں, مفتی صاحب بڑی جلدی گھٹنے ٹیک دیتے ہیں, بڑی معذرت کے ساتھ, ہو سکتا ہے میں سن رہے ہوں, چلیں ٹھیک ہے ایسے نہیں تو پھر آپ ایسے کر لیں. اور یہ بات الیاس صاحب نے بالکل ٹھیک کی, اگر آپ کسی اور مذہب کے نزدیک کوئی چیز مقدس ہے تو وہ مجھ پہ لازم نہیں ہے کہ میں بھی اس کی اس طرح تقدیس کروں کہ بت میرے نزدیک یا مسلمانوں کے نزدیک مقدس نہیں ہے, تو مجھ پہ لازم نہیں ہے کہ میں ان کا اس طرح سے احترام کروں. تو سر اب اگین, لیکن آخری سوال حسن الہ صاحب آپ سے سر, ایک مثال دیتے ہوئے کہ میرا ہمسایہ ہندو ہے, اس کی دل آزاری نہ ہو تو میں, حالانکہ مجھ پہ پابندی کوئی نہیں ہے, میں قدرت بھی رکھتا ہوں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن صرف اس کی دل آزاری سے بچنے کے لیے میں گائے کی قربانی نہ کروں, کیا اسلام ہمیں اس چیز کی پرمیشن دیتا ہے؟ اسلام تو بہت دور کی بات ہے. علم اور عقل کے مسلمات بھی اس چیز کے منافی کھڑے ہیں. سوال یہ ہے کہ اس کو پہلے اس بات پر توجہ دلانی چاہیے کہ جس چیز کو تم اپنی دلآزاری کا باعث سمجھ رہے ہو وہ تمہارا ایک پورا کا پورا تصور دین ہے جس کے تحت تم ایک چیز کے بارے میں حکم لگاتے ہو. میں اس سے مختلف چیز سوچتا ہوں. یعنی میرے نزدیک گائے کی وہ تقدیس حاصل ہی نہیں ہے, تمہارے نزدیک ہے. تو یہ دل آزاری کی باتیں بالکل بے بنیاد ہیں. کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے ہے. اگر اس کی دل آزاری ہوتی ہے تو وہ آگے بڑھ کے یہ کہے کہ جی یہ دل آزاری میرے حد تک ہے, میرے کمیونٹی میں اگر کوئی کام کرتا ہے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رتبہ دیتا ہوں, میرے پیغمبر ہیں, پوری کی پوری مسیحی دنیا ان کو آخری پیغمبر نہیں مانتی. تو میں آگے بڑھ کے کہوں کہ جی آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رتبے میں, شان میں کمی کر کے میری دل آزاری کر رہے ہیں. نہیں, وہ جس وقت پیغمبر مانے گی تو اس کے بعد ہم لوگ کسی مشترکہ جگہ پر پہنچیں گے اور ہم وہاں پر ان سے گفتگو کریں گے, یا وہ کوئی ایسا بد اخلاقی کا ارتکاب کرے گی جو علم اور عقل کے مسلمات میں بد اخلاقی ہو. ہم سے اگر مسیح یہ مطالبہ کریں کہ جی سیدنا مسیح کا اتنا اونچا رتبہ ہے, آپ لوگ نہیں مانتے, ہماری دل آزاری ہوتی ہے, تو یہ بالکل بے بنیاد باتیں. ہندوستان میں اس وقت تقسیم کے نتیجے میں پیدا ہونے والے رد عمل کا غلبہ ہے. میرا خیال ہے کہ اتنی مختصر گفتگو میں پاکستانی مسلمانوں کو تو مسئلہ درپیش نہیں ہے, ہندوستان کے مسلمان اگر دیکھ رہے ہوں گے, کل کو سوشل میڈیا پر بھی ایک کلپ دیکھیں گے, تو آپ کا مسئلہ حل کر دیا ہے.